یہ چیزیں اللہ رب العزت نے کائنات کا ایک نظام بنایا ہے جو کہ ہم ایک عام انسان کی سوچ سے بہت بالا تر ہے. آج ان پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے. ایون کہ جو ہماری مسلمان کمیونٹی کے بھی ینگسٹر ہیں آج کل نیو جنریشن ہے وہ بھی بڑا مذاق اڑاتی ہے. تو میرا ان سب کو مشورہ ہے کہ آپ سورہ نمل قرآن پاک میں کسی بھی فقہ سے آپ کا تعلق ہے آپ اس کو پڑھیں, اس کے ترجمے کو پڑھیں, آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ ملتا ہے. اچھا اب یہ جو جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس پہ بڑی چیزیں کور ہوں گی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. وسیلہ بھی کور ہو جائے گا, شرک جو ہر بات پہ لوگ شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں. میرے آپ کے ساتھ کتنے پوڈ کاسٹ ہیں نیچے فتوے لگے ہیں اس کو مار دو, اس کو ایسے کر دو, ویسے کر دو. یہ ہماری کمیونٹی میں ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے تھے, پہلے وہ چونٹی کا واقعہ پھر ہدہد پرندے کا واقعہ اس نے آ کے سارا بتایا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں اعلان کیا کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت لا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے اور جتنی بڑی سلطنت جتنی زیادہ پاورز اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی اتنی پہلے کسی پیغمبر کے پاس نہیں تھی. جنات پہ بھی ان کی حکومت, ہوا بھی, چونٹیاں, کیڑے مکوڑے, حشرات, جانور, ہر چیز مسخر تھی, ان کے کنٹرول میں تھی. عفریت بھی تھی ان کے پاس. حضرت سلیمان جیسی حکمرانی تو بہت ریئر ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کے رحمت للعالمین ہے. وہ اس پوائنٹ آف ویو پہ نہیں آ رہے, ہم ایک حکومت کی بات کر رہے ہیں جو عام لوگوں کو نظر آتی تھی کہ کیا ریڈیس تھا, کیا اس کا دائرہ کار, تو اس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں. تو ان کی حکومت اتنی بڑی تھی اور وہ انہوں نے اللہ سے مانگی تھی. یہ ان کی دعا تھی کہ اللہ مجھے ایسی حکومت دینا, ایسی بادشاہ دینا جو میرے علاوہ تو نے پہلے کبھی کسی کو نہ دی ہو. اللہ نے ان کو پھر وہی سب کچھ دیا. اب ملکہ بلقیس کا جو تخت کے بارے میں خود ایک پرندہ بتا چکا ہے کہ اس کی وجود وہ اتنا بڑا اور اس طریقے سے ہے وہ تخت, تو کیا حضرت سلیمان علیہ السلام وہ تخت منگوانے کی دعا اللہ سے نہیں کر سکتے تھے؟ بے شک کر سکتے تھے, وہ آ بھی جانا تھا. لیکن انہوں نے اپنے دربار میں موجود حواریوں سے یہ سوال کیا. اس کے بعد ان حواریوں میں موجود ایک عفریت نے یہ کہا تھا کہ میں آپ کی اس محفل کو ختم جن نے کہا, عفریت ہے بیسیکلی, اب قرآن پاک میں لفظ ہے عربی میں عفریت, وہ جن کی ایک نسل ہے. یہ کالا دھواں ہوتا ہے, سپرلیٹو جن جو ہے نا وہ عفریت ہوتے ہیں. اور یہ 70 تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں, ان کے قابو میں 70 عفریت تھے. یہ میں نے پڑھا ہوا بکس میں. ایک عفریت نے کہا تھا کہ میں آپ کی اس محفل کے ختم ہونے سے پہلے اس کو میں منگوا لوں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں, مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. تو وہاں پہ ایک شخص موجود تھا جو جن کے بارے میں تفسیر میں لکھا وہ حضرت آصف بن برقیہ تھے. اور یہ آیات میں ہے کہ ان کے پاس علم الکتاب تھا, کتاب کا علم تھا. اب یہاں پہ جا کے نا ایک لمبی ایک بحث شروع ہوتی ہے, بڑی چیزیں. یہاں پہ پھر ذکر آتا ہے اس میں اعظم کا. ٹوٹل 73 ہیں. ٹھیک ہے, اس میں سے 72 اللہ نے اہل بیت کو دیے اور ایک اللہ نے اپنے پاس رکھا تاکہ مجھ میں اور میری مخلوق میں فرق رہے. اہل بیت اللہ کی مخلوق ہے, ان میں اور اللہ میں ڈفرینس کے لیے اللہ نے 72 ان کو دیے ہیں اور ایک ان کے پاس تھا. اور اس طرح کے جو اس میں اعظم ہے جو وہ پہلے بھی کچھ پیغمبروں کو ملے ہیں, اس کی تعداد الگ ہے, کسی کو 4 ملے, کسی کو 2 ملے. ٹھیک ہے, حضرت موسیٰ کو 2 ملے تھے جس سے وہ مردے بھی زندہ کرتے تھے. یہ بھی روایات میں موجود ہے, تفسیر میں موجود ہے. تو اب یہ اس کے اندر دیکھیں, اس پوری صورت کے اس واقعات کے اندر, واقعات میں, اس پورے واقعے میں, اس پوری اسٹوری میں, آپ کو اس پورے چیپٹر میں بڑی چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. اللہ رب العزت نے ہر چیز کا ایک سسٹم بنایا ہے اور جنات کے علاوہ بھی کچھ بولنے کا ایک طریقہ, کچھ خاص الفاظ, کچھ ایسے ساؤنڈ, کچھ ایسے لفظ ایسے موجود ہیں کہ جن کے بولنے سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. کہ وہ ملکہ بلقیس کا جو سفر تھا نا, اگر کوئی تخت لینے جاتا تو 6 مہینے جانے کا تھا اور 6 مہینے آنے کا تھا. ایک سال